میر تقی میر کہتے ہیں کہ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامنگیر ہوتی ہوتے ہیں۔ الہی کیسے ہوتے ہیں؟ یا ہیں مشت خاک لیکن جو کچھ ہیں میر ہم ہیں، مقدور سے زیادہ مقدور ہے ہمارا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ادب میں احترام آدمیت، عزت نفس، یہ تصور جو ہمارے غزل کا جوہر ہے، یا غالب سر کسی سے فرو میر سر کسی سے فرو نہیں آتا، حیف بندے ہوئے خدا نہ ہوئے، سینکڑوں اشعار ہیں۔ یہ غالب کہتے ہیں بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہے کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ یہ شاعر ہی کہہ سکتا ہے۔ یہ ہماری جڑیں ہیں۔ وہ جڑیں ہم کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ مت رنجا کر کسی کو، یعنی احترام آدمیت کے بعد سرسری جلدی جلدی دیکھتے جائیے ان نکات کو، کہ دل آزاری جو ہے اس سے بڑا گناہ نہیں شریعت انسانی میں۔ مت رنجا کر کسی کو کہ اپنے تو اعتقاد دل ڈھائے کر جو کعبہ بنایا تو کیا ہوا۔ اور یہاں دل بدست آرد، دل کو ہاتھ میں لو انسانوں کے۔ اور آج جو دہشت گردی کا زمانہ ہے، تنگ نظری کا، انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ کس طرح سے معصوموں کا خون بہایا جاتا، کوئی سوچتا نہیں۔ ہم لوگوں کے لیے، میڈیا کے لیے، ہر چیز کے لیے زندگی کا یہ منظرنامہ روٹین ہو گیا ہے، جبکہ ہماری روایت یہ ہے کہ دل بدست آرد، دل کو ہاتھ میں لو کہ حج اکبر است۔ کیونکہ حج کا زمانہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ حج اکبر ہے یہ، اس جو فرائض میں حج ہے اس سے بھی بڑا حج یہ ہے کہ انسانوں کے دل کو ہاتھ میں لیا جائے۔ اور با ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ اور یہ وہ زبان ہے، یہ وہ زبان ہے۔ آج بھی کیا وجہ ہے اس برے زمانے میں بھی، جب ہندوستان میں 10 اسٹیٹس ہیں، 10 شمالی ہندوستان میں، اردو گنگ و جمن کی وادی کی زبان ہے، لیکن ہر اسٹیٹ کی علاقائی زبان اکثریت کی وجہ سے، کیونکہ اردو والے ہر جگہ اقلیت میں ہے، چنانچہ اسٹیٹ آفیشل لینگویج میں اردو کا درجہ آفیشل لینگویج کا ہو ہی نہیں سکتا، دوسری زبان کا نہ ہو، تیسری زبان کا نہ ہو۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر ہندی کو قومی زبان بنانا ہے اور پڑھنا ہے ہندی کو، تو ہندی کی سب سے بڑی طاقت اردو ہے۔ کھڑی بولی کا روزمرہ محاورہ، کھڑی بولی کو شائستگی شستگی جو دی ہے اردو نے دی، اور اردو کی بھی سب سے بڑی طاقت جو ہے، ہندی کی بھی سب سے بڑی طاقت اردو ہے۔ آج بھی کیا وجہ ہے کہ بالی ووڈ ہو، ندا صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، یا سیریلز جو آپ دیکھتے ہیں، کیوں اب ملیالم میں کیوں نہیں دیکھتے، تمل میں کیوں نہیں دیکھتے، بنگالی میں کیوں نہیں دیکھتے، خالص اودھی میں یا برج بھاشا میں کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ زبان، عام زبان جو ہندوستانی ہے، اس کی تو بنیاد اردو ہے، جو ترسیل کی زبان ہے، کمیونیکیشن کی زبان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا شاعر اب بھی کا شعر پڑھا جاتا ہے یا مصرع پڑھا جاتا ہے، لفظ جیسے زبان سے نکلا، تیر جیسے کمان سے نکلا۔ یہ کمیونیکیٹ کرنے کی طاقت جو ہے، یہ ہمارے پاس اتنا بڑا فارم ہے، دنیا کے ادبی فارم میں سب سے بڑا فارم ہے، سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا غزل کا فارم۔ اور ہمارا شاعر جب اس سطح پر آ کر کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی آڈینس سے، جیسے یعنی میر ایک طرح سے داغ عوامی شاعر ہے،
لیکن کمیونیکیشن کی طاقت دیکھیے، عذر آنے میں بھی ہے، ایک ایک لفظ بولتا ہے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ شعر کہ آپ دیکھیے ہندی لفظ ہے بھی، کیسے اس کو اردو کا شاعر استعمال کرتا ہے غزل میں. یا لفظ تو عذر آنے میں بھی ہے، پاس بلاتے بھی نہیں، 2 بار بھی آیا ہے. باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں، ردیف میں بھی چل رہا ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. معمولی لفظوں میں کس طرح سے ترسیل کی اتنی طاقت اردو کا، اس لیے کہ 800 سال کی روایت ہے رچاؤ کی، بالیدگی کی، لطافت کی. میں ایسے نہیں کہتا کہ عمارتوں میں عمارت تاج محل ہے تو زبانوں میں زبان اردو زبان ہے. اس لیے کہ اردو زبان جادو کا اثر کرتی ہے. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، تو پہ غور کیجئے گا. خاطر، لحاظ، عشق، یہ تو سب لفظ ہر کوئی کس سلیقے سے اردو کا شاعر بعض اوقات کمی نہیں. خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. ہر جگہ تو آ رہا ہے. اظہار عشق میں اگرچہ ذلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا، جان تو گیا. دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں. ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا. حضرات، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت ہیں، یہ میں سب چھوڑتا ہوں، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ اردو آج بھی جنوبی ایشیا کی بہت بڑی زبان اس لیے بھی ہے. وہ بات جو مجاز نے کہی تھی، آپ کو معلوم ہے مجاز کو اترانے کی بہت عادت تھی. وہی مجاز جن کے ایک دوست نے کہا تھا ان جگہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کسی بیوہ کی تلاش میں ہوں. کہنے لگے شادی تو آپ کر لیجئے، بیوہ تو وہ ہو ہی جائے گی. وہی مجاز ایک بار جب ان کو بہت داد ملنے لگی نوجوانوں سے اور خاص طور سے حسین لڑکیوں سے، تو کہنے لگے دیکھیے میں ڈکشن کا شاعر ہوں. تو کسی ذہین طالبہ نے کہا اگر آپ ڈکشن کے شاعر ہیں تو پھر جوش ملی آبادی کیا ہے؟ کہنے لگے جوش ملی آبادی ڈکشنری ہے، ڈکشن کا شاعر ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان ہمارے خون کے اندر موجود ہے. زبان ہماری شاعری. اب یہ شاعر حضرات جو جادو بیان ہیں اور موجز بیان بھی ہیں، آپ ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی شاعر کے ایک مصرے سے مغفرت ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ راتیں سفید ہو جاتی ہیں. آپ کو معلوم نہیں کون شخص اپنے ادبی سفر میں، شعری سفر میں کتنا خون جگر صرف کرتا ہے، تب کہیں جا کر ایک مصرع تر ہوتا ہے. اور وہ مصرع تر جو وقت کے محور پر زندہ رہتا ہے. مبارک ہے یہ محفل، مبارک ہے آپ کا اردو ونگ، مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. میں نے جو سما خراشی کی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بے حد اپنی خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں حاضر ہونے کا، اور میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کا کلام سننا، ان سے ملنا اے ذوق تو بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. جب دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات مسیح و خضر سے بھی دوستوں سے ملاقات زیادہ بڑی اور زیادہ اہم ہوتی ہے. بے حد شکریہ. خدا